يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا کبریائی بڑھائی مشکل کشائی اللہ کو دوس واسطے، درود و سلام امام الہدا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تہاڈی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج دا یہ پروگرام، آج دی یہ محفل قاری محمد عمیر محمدی صاحب دی نکاح دے سلسلہ دے اندر منعقد کیتی گئی ہے۔ اس محفل نو اگر ایک انداز دے نال دیکھا جائے تو انتہائی پریشانی اور بڑے درد دل دے نال گفتگو کرن نو دل کر رہا ہے کہ قاری عمیر صاحب دی والدہ بھی وفات پا گئی ہے اور قاری عمیر صاحب دے والد بھی وفات پا چکے۔ خوشی دے موقع دے اوپر، خصوصاً ایسے مواقع دے اوپر اپنے پیارے بڑے یاد آندے، جدا ہون والے جنہ تو بغیر اسی کوئی لحظہ کوئی لمحہ بسر نہیں کر دے، او جدو خوشی دے موقع دے اوپر نظر نہ آن تو انہاں دی بڑی کمی محسوس ہوندی ہے، اور یہ کمی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کی تھی۔ میرے محبوب پیغمبر جدو بھی گوشت بناندے سن تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی سہیلیاں دی طرف بھیجیا کردے ہوندے سن۔ فلاں محلہ دے اندر بھی خدیجہ دی سہیلی رہندی ہے، جاؤ ادھر بھی گوشت دے کے آؤ۔ فلاں گلی دے اندر بھی خدیجہ دی سہیلی رہندی ہے، جاؤ فلاں اودے گھر بھی گوشت دے کے آؤ۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو اکثر یاد فرمایا کردے ہوندے سن۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بات کا اظہار کر دیتا کہ محبوب جی تسی خدیجہ نو بار بار یاد کردے ہو، بار بار خدیجہ دا ذکر کردے ہو،
جبکہ اللہ کریم نے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے عوض دے اندر تنوں میں عائشہ جیسی عورت عطا کیتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ ختیجہ وہ خاتون ہے کہ جدوں لوگاں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ستایا نا، پریشان کیتا، ختیجہ نے دکھا دے عالم دے اندر میں محمد دا ساتھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جدو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی ہوئی ہے نا، وہ بھی بڑا عجیب منظر ہے۔ صحابیات موجود ہیں اور ایک صحابیہ نے کہہ دیتا کہ کاش آج ختیجہ زندہ ہوندی، اور اپنے ہتھاں دے نال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تیاری کر دیاں، اپنے ہتھاں دے نال سیدہ فاطمہ نو الوداع کر دیاں۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے الفاظ سنے نا، تو میرے نبی دی اکھاں دے وچوں بھی آنسو آ گئے اور فرمایا لوگو ختیجہ سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس جیسے خوشی دے مقام دے اوپر اپنے بڑے یاد آندے، کاش اج قاری صاحب دی والدہ زندہ ہوندے، کاش اج قاری صاحب دے والد زندہ ہوندے، جنہاں نے قاری صاحب دے اوپر محنت کی، قرآن مقدس پڑھایا، اور آج دے دن دا انتظار کردیاں دنیا چھوڑ کے اللہ دے کول چلے گئے۔ اور اس محفل دا دوسرا اگر انداز دیکھا جائے تو خوشی دا مقام ہے کہ لوگ ایسے مواقع دے اوپر اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیں، خوشی دے اوپر لوگ رب نو بھول جایا کر دے ہوندے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دیاں پامالیاں کر دیں۔ لیکن ایسے نکاح دے موقع دے اوپر، ایسے خوشی دے موقع دے اوپر کتاب و سنت دا محفل دا انعقاد کرنا یقیناً اے ساڑے واسطے سارے واسطے بڑی سعادت اور خوش قسمتی والی بات ہے۔ اور ایک خوشی دا موقع ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر رب نو بھول جاندے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم دے اندر اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ دے اندر اس بات دی تلقین فرمائی ہے کہ لوگوں خوشی دے اندر اللہ جتنیاں خوشیاں زیادہ عطا کریں، اتنی رب دی عبادت زیادہ کرنی ہے، اتنا رب دا شکر زیادہ کرنا ہے۔ خوشی دے موقع دے اوپر اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، خوشی دے موقع دے اوپر اللہ دے احکامات نو بھولنا نہیں ہے۔ خود میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اس بات دی توجہ دلان دی اس بات دی طرف، حدیث راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی دا نام ہے تو کی کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمان دیں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ دے اندر داخل ہوئے، اور میرے محبوب نے نا سجدے دی حالت دے اندر گر گئے، اور اتنا لمبا سجدہ کیتا کہ میرے ذہن دے اندر گمان پیدا ہون لگا کہ شاید سجدے دی حالت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روحی پرواز کر گئی۔ بڑے لمبے سجدے تو بعد میرے محبوب نے سجدے دے وچوں سر اٹھایا نا، تو صحابی نے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے شاگرد نے پوچھ لیا، محبوب جی آج تسی اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے نا، اتنا لمبا سجدہ کہ میرے دل دے اندر خیال پیدا ہون لگا ہے کہ شاید سجدے دی حالت دے اندر رسول اللہ دی روحی پرواز کر گئی ہے۔ وجہ کی ہے؟ میرے اور تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری صاحب واسطے ماشاءاللہ نوجوان قیادت، خطابت، علم، حلم، آواز، انہاں واسطے میں تنہوں تیار کر رہے ہیں، اصل خطاب تو میرے بھائی دا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن آج جڑا میں سجدہ لمبا کیتا ہے نا، لمبا سجدہ کیتا ہے، اے اللہ نے میں محمد نے خوشی دا مقام دیتا سی، خوشی وکھائی سی، اور خوشی دے عالم دے اندر میں محمد نے لمبا سجدہ کیتا ہے۔ محبوب جی وہ خوشی کیڑی آئی؟
فرمایا کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ جس بندے دے سامنے تہاڈا ذکر خیر ہوئے اور او پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بندہ نبی تے درود زیادہ پڑھے گا نا اللہ قیامت والے دن اتنا اپنے محبوب دا قرب نصیب فرمان گے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرشتے نو بھیجیا ہے اور اللہ دا پیغام ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جڑا تواڈے نام نامی اسم گرامی تے صرف ایک مرتبہ کہے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ او دیاں 10 غلطیاں معاف فرمان گے، اللہ او دے 10 درجے بلند فرمان گے اور اللہ او سنو 10 گنا ثواب زیادہ عطا فرما دے گے۔ یہ میرے واسطے خوشی دا مقام آئی، اور خوشی دے مقام تے میں کیا کیتا ہے؟ سجدہ کیتا ہے۔ جدو خوشیاں ملنے تا کی کرنے؟ سجدے کرنے، اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ جڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، یہ اندر بھی اللہ کریم نے ایک اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیتا ہے۔ ابراہیم پیغمبر جلیل القدر پیغمبر، عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 99 سال، ایک کم 100 سال ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے۔ اللہ دے خلیل اولاد رب کو منگدے رہے اور اللہ نے 99 سال دی عمر دے اندر اپنے خلیل نو پہلے اسماعیل عطا کیتا اور اس تو بعد اسحاق علیہ السلام اللہ نے اپنے نبی نو بیٹا عطا کیتا۔ یہ جدو 2 بیٹے مل گئے نا، ایک بیٹا ملیا 99 سال دی عمر دے اندر اسماعیل، اور ایک بیٹا اسحاق ملیا 112 سال دی عمر دے اندر۔ ہن ایک دا مقام ہے خوشی دا مقام ہے اولاد دا ملنا، تو اللہ دے خلیل کی کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ کائنات لوگو، اللہ کریم نے میں ابراہیم نو 99 سال دی عمر دے اندر اسماعیل عطا کیتا ہے، میرے واسطے خوشی دا مقام ہے۔ 112 سال دی عمر دے اندر اسحاق عطا کیتا ہے، میرے واسطے خوشی دا مقام ہے، میرے واسطے بڑی اچھی بات ہے۔ اور خوشی دے مقام دے اوپر میں کیڑی گل کر رہا؟ میں کہہ رہا الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ اسماعیل دے ملن دے اوپر بھی الحمدللہ، اسحاق دی خوشخبری ملن دے اوپر بھی الحمدللہ۔ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ایک کلمات زبان دے وچ ادا کر رہے ہیں۔ مینوں اس طرح لگدا ہے اللہ اپنے قدرت دے کیمرے دے اندر ابراہیم دی زبان دے وچوں نکلے الفاظ نو قرآن بنایا ہے، اور قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نازل کر دیتا ہے، اور میرے اور تواڈے عقیدے دی اصلاح کیتی ہے۔ کائنات دے لوگو، جدو اللہ خوشیاں عطا کر دے، جدو شادی دے موقع آویں، جدو خوشیاں مل جان، جدو اولاداں مل جان، جدو نکاح دے موقع آ جان، جدو اللہ اولاد عطا کر دے، مال عطا کر دے، دولت عطا کر دے، جدو میں اللہ دیاں نعمتاں ملنیاں شروع ہو جان، پھر میں اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں، میں اللہ دیاں حداں نہیں توڑنیاں، میرے محمد دی سنت دی حد نہیں توڑنی۔ جویں جویں انعام زیادہ ہوتے جان، یار میں اللہ کہہ رہا ہاں کہ انعامات دی اوپر میں اللہ دا شکر تے میں اللہ دی عبادت زیادہ کرنی ہے۔ اس واسطے تو بڑی سعادت والی بات ہے۔ قاضی صاحب دے والدین نو ویکھیا جائے تو دل چھلنی ہے، اور اگر پروگرام دیکھا جائے کہ نکاح دی اوپر کتاب و سنت دی تبلیغ دا انعقاد ہے تو بڑی خوشی والی بات ہے، بڑی سعادت والی بات ہے۔ اور جڑے بندے خوشی اور غمی دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں نہیں نہ کر دے، اللہ ایسے لوگوں نو ہر میدان دے اندر کامیابیاں عطا کر دیں دے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے، انہوں نے نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ کی نام ہے؟ جلیبیب، کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا رنگ دے کالے اور غریب ہیں، بینک بیلنس کوئی نہیں،
بینک بیلنس کوئی نہیں، کوئی اعلیٰ خاندان کوئی نہیں، کوئی قبیلہ کوئی نہیں، کوئی اعلیٰ خاندان دے نال تعلق کوئی نہیں. میرے پیغمبر نے نا لیکن ہے میرے نبی دا یار شاگرد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ. میرے محبوب نے فرمایا جلیبیب شادی نہیں کی تھی؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یزوجنی، اور اساں غریباں نو رشتہ کون دینا؟ اللہ. رنگ میرا کالا ہے، بینک بیلنس میرے کو کوئی نہیں، کوئی خاندان بڑا کوئی نہیں، مسافر آدمی ہاں، اور میرے جے غریب بندے نو کون رشتہ دینا؟ اللہ اللہ اللہ. ایک مرتبہ فرمایا، دوسری مرتبہ پھر فرمایا جلیبیب نکاح نہیں کیتا، شادی نہیں کی تھی؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جی سانو غریبوں کو کون رشتہ دیتا؟ تیسری دفعہ پھر فرمایا، اے تین دفعہ دہرایا. اے جلیبیب کی یہ خصوصیت ہے کہ میرے محبوب پیغمبر 3 دفعہ دہرا رہا ہے، اور جلیبیب بار بار کہہ رہا من یزوجنی، محبوب جی ساڑھے جے کالے رنگ اور غریب بندے نو کون رشتہ دیتا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلیبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور جا کے یہ پیغام دیو کہ وہ اپنی بیٹی دا رشتہ توڑے نال کر دے. اللہ اکبر. جلیبیب گیا سیدھا انصاری کے دروازے دے. اگر آج کل دا کوئی بندہ ہوندہ نا انہیں کہنا سی میں قاری صاحب کو دم کراواں گا، قاری محمود الحسن دا تویز لواں گا، تویز لے کے پھر جاواں گا، قاری صاحب نے تویز لواں گا اور پھر جاواں گا. لیکن جلیبیب گیا انصاری کے دروازے تھے اور جا کے کی کہتا دستک دیتی، انصاری باہر نکلیا ہے، فرمایا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں بھیجے آئے تھوڑی بیٹی دا رشتے واسطے پیغام واسطے. انصاری کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے آئے، میرے واسطے تو بڑی سعادت والی بات ہے، بڑی خوشی والی بات ہے. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ میرے یار آؤ، میرے نبی دی صحابی آؤ. بھیجے تھے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اپنے واسطے میرے محبوب نے رشتہ نہیں منگیا، میں جلیبیب واسطے منگیا ہے. اللہ اللہ اللہ. انصاری صحابی نے جدو دیکھا ہے نا، انصاری صحابی دے دل دے اندر تصورات پھیلنے شروع ہو گئے. میری بیٹی دا حسن و جمال کس طرح، جلیبیب رنگ دا کالا ہے، میں اعلیٰ خاندان دے نال میرا تعلق ہے، جلیبیب دے کولو کوئی بینک بیلنس کوئی نہیں، جلیبیب دے کولو کوئی خاندانی قوت کوئی نہیں. ایک کہندا ہے ٹھہر جا جلیبیب میں اپنی بیٹی دی والدہ دے نال مشورہ کر لواں، وزیر اعلیٰ دے نال مشورہ کر لواں. اے وزیر اعلیٰ نہیں جڑی پنجاب دی بنی ہوئی اپنے گھر والی دے متعلق کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. گیا سنایا واقعہ پورا پیغام کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا. وہ مائی صاحبہ بھی خوش ہو گئی، فرمایا اتنی خوش نہ ہو، اللہ دے رسول نے پیغام بھیجا ہے لیکن رشتہ منگیا ہے جلیبیب واسطے منگیا ہے. ہن عورتاں دی ذات بے صبری اور بات دے اوپر طوفان برپا کرنے والی. وہ کہتی کس طرح دی گلاں کردے ہو، ایک ہی کر رہے ہو، میری بیٹی دا سٹیٹس کی ہے اور جلیبیب غریب اور کالے رنگ دا. اللہ اکبر. یہ ماں دے نال تکرار ہو رہے، باپ اور ماں دا تکرار ہو رہا ہے اور اندر نہ بیٹی یہ ساری گفتگو سن رہی ہے. ماں کہندی ہے بیٹی دی جاؤ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول دی ساری باپ اٹھیا. بیٹی چمڑ گئی اور کہندی ابا جان دیکھو نا میں توڑے گھر دے اندر پرورش پائیے، پیدا ہوئیاں پرورش پائیے، آج تک میں ایسا کوئی قدم نہیں چکیا کہ جی دی وجہ تو توڑی عزت دے اوپر فرق آوے. ابا جان
اج تک میں ایسا کوئی بول نہیں بولیا کہ جی دی وجہ تو میرے باپ نو تکلیف ہوئے۔ ابا جان کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جلیبیب دے رشتے واسطے معذرت کرنے سے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بیٹی کہہ دی ابا بات سن لیں، کالے رنگ دا ضرور ہے، بینک بیلنس کوئی نہیں ہے، لیکن اے نہ دیکھو کہ وہ کالے رنگ دا ہے، اے تا دیکھو کہ پیغام بھیجن والا کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ لگو اے ابا جان اے اماں جان، ساری دنیا دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، سارے لوگاں دی بات دے اوپر معذرت کیتی جا سکتی ہے، ہر انسان دی بات ہے کہ چون چراں کیتا جا سکتا ہے، لیکن جتھے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ جائے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جائے، اے ابا جان اتھے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اتھے کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک شاعر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے، شاعر کہندا ہے کب میں کہتی ہوں کہ اللہ اللہ، کب میں کہتی ہوں تم سے کہ اس کا رنگ کالے کو دیکھو، کب میں تم سے کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تم دیکھو، میں تو یہ کہتی ہوں اسے بھیجنے والے کو دیکھو۔ اے ابا جان یہ نہ دیکھو کہ جلیبیب دا رنگ کالا ہے، یہ نہ دیکھو وہ دیکھو لوگ بینک بیلنس کوئی نہیں ہے، لیکن میں تنوں پیغام دے رہی ہوں کہ جلیبیب نو بھیجن والے کون ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے، میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا لیکن 14ویں کا چاند ہے۔ اے تا دیکھو نا کہ کون بھیجن والا ہے، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ رنگ دے کالے لیکن بھیجن والے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کہیں دی تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے۔ ابا جان جلیبیب دا جڑا کالا رنگ ہے نا، یہ تو میں خوش ہاں، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ ہے، تو میں تنوں کہہ رہی ہوں کہ ساری دنیا دی باتوں ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن میرے محبوب دی بات نو ٹھکرانا نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹی، اگر تو راضی ہے تو شادی کر دیتے ہیں۔ شادی ہو گئی، اللہ ہو، چند دن گزرے شادی دے، آواز آئی حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ یہ دلہا چند دن دا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند دن دا دلہا ہے، لیکن کسی بات دی پرواہ کیتے بغیر میرے محبوب دی آواز تے لبیک کہندے ہیں میدان جہاد دے اندر چلے۔ جاندیاں یہ دلہا میدان جہاد دے اندر شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کیتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یار دیکھو شہیدان دے بارے، ایک دفعہ جی محبوب جی فلاں بندہ شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، دوسری مرتبہ پھر فرمایا یار دیکھو شہیدان دے اندر کیڑا کیڑا بندہ شہید ہے، محبوب جی فلاں فلاں بندہ، تیسری مرتبہ پھر میرے محبوب نے فرمایا جاؤ دیکھو کیڑا کیڑا بندہ شہید ہے۔ او یار میرا جلیبیب میں محمد نو نظر نہیں آندا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جلیبیب نظر نہیں آندا۔ جدو گئے نا تلاش کیتا تا کافراں تے مشرکاں دے درمیان دے اندر جلیبیب دی ڈیڈ باڈی پئی ہے، میت پئی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا او میرے ساتھیو یہ جڑا میرا جلیبیب ہے نا، اے 7 مشرکاں نو 7 کافروں نو واصل جہنم کر کے پھر اس نے جام شہادت نوش کیتا ہے۔ اللہ اکبر، قبر کھودی گئی ہے، اور میرے محبوب نے جلیبیب دا نا سر اپنی گود کے اندر لیا اور کی فرما دن ھذا منی وانا منہ۔ اللہ اللہ، یہ کلمات بیان کر دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن اس پیچھے منظر دیکھو، کالا ہے نا رنگ دا، لیکن میرے محبوب فرما دن لوگو
جلیبیب دے رنگ کالے دی طرف نہ دیکھو، ہاذا منی وانا منہو، جلیبیب میں محمد دے وچوں ہیں اور میں محمد جلیبیب دے وچوں ہاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ الفاظ فرمائے، ہاذا منی وانا منہو، او لوگو جلیبیب میرے وچوں ہیں اور میں جلیبیب دے وچوں ہاں۔ ذرا تصور کرو نا لوگو، رنگ دا کالا ہے لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جلیبیب میرے وچوں ہیں، میں دے وچوں ہاں۔ بینک بیلنس کوئی نہیں ہے، خاندان کوئی نہیں، قبیلہ کوئی نہیں بڑے لمبا چوڑا۔ میرے محبوب فرما دیں کوئی بات نہیں لوگو، اگر جلیبیب دے سر دے اوپر ہاتھ پھیرن والا باپ نہیں ہے تو میں محمد جلیبیب میرے وچوں ہے، میں جلیبیب دے وچوں ہاں۔ اگر پیار کرن والی ماں نہیں ہے تو میں محمد اعلان کر رہا ہوں کہ جلیبیب میرے وچوں ہے، میں جلیبیب دے وچوں ہاں۔ اگر قبیلہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نسب نہیں ہے، کوئی تعلق زیادہ نہیں ہے، لیکن میں محمد اعلان کر رہا ہوں جلیبیب میرے وچوں ہے، میں محمد دے وچوں ہاں۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات دے لوگو، اگر خوشیاں مل جان، اگر اللہ خوشیاں عطا کر دیں، شادیاں دے موقع آ جان، نکاح دے موقع آ جان، اولاداں مل جان، بینک بیلنس مل جائے، کوٹھیاں مل جان، کاراں مل جان، خوشیاں آ جان، اللہ دے انعام آ جان، تو جویں جویں انعام زیادہ ہونے اسی طرح میں اللہ دی عبادت بھی زیادہ کرنی ہے۔ اس محفل نو دیکھیا جائے والد قاری صاحب دے والدین دے طرفوں تو دل پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس محفل نو اے دیکھیا جائے کہ نکاح دا موقع، شادی دا موقع ہے اور شادی دے موقع دے اوپر کتاب و سنت دا درس دا اہتمام کیتا گیا، تو یقیناً یہ سارا انتظام کرنے والے مفتی محمد طیب صاحب اور انہوں نے رفقا مبارکباد دے، لیکن کہ اگر اللہ نے خوشی عطا کیتی ہے تو خوشی دے موقع تے اللہ دے قرآن دا درس ہویا ہے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہویا ہے۔